شروع کیا تھا، اور اس حوالے سے کچھ آرائز، کچھ ڈسکشن ہم نے پیش کی۔ ہم نے یہ کہا کہ جس طرح نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اسی طرح امامت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اس چیز کو پیش کرنے میں، امام کو پیش کرنے میں، ولی کو پیش کرنے میں انسانوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، انسانوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوئی امام، کوئی ولی انتخاب کرے۔ اماموں کے پاس علم ہی نہیں ہے، اماموں کے پاس، انسانوں کے پاس علم ہی نہیں ہے، انسانوں کے پاس قدرت نہیں ہے کہ کوئی انسان، کوئی مناسب انسان کو، مناسب شخص کو امام یا بنائے، ان کے پاس قدرت اور علم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو سلسلہ یہ امامت ہے، یہ بھی جس طرح نبوت اور رسالت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتا ہے، اس لیے امامت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہونا چاہیے۔ یہ کسی کمیٹی، یہ کسی مشورے، یہ کسی شورا کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول خدا نے اپنے آخری حج میں، اپنے آخری حج کی واپسی میں میدان غدیر خم میں تمام مسلمانوں کو جمع کیا، اور وہاں پر انہوں نے خطبہ غدیر ارشاد فرمایا، اور اس طویل خطبے میں مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، اور یہ اعلان کیا کہ میرے بعد جو ہے وہ امام علی علیہ السلام آپ لوگ کے سرپرست، آپ لوگ کے ولی، آپ لوگ کے رہبر اور گائیڈر ہوں گے۔ یہ جو سلسلہ امامت ہے، سلسلہ امامت امام علی علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور ان کے فرزندان میں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ امام مہدی صاحب العصر زمان تک یہ سلسلہ عام پہنچے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت مہدی اس سلسلے کے آخری فرد ہیں، اور ان کی امامت کا جو سلسلہ ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ جب تک قیامت نہیں آ جاتی ان کا سلسلہ امامت جاری رہے گا۔ اس کے بعد آج جس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ اعلان غدیر کے علاوہ پیغمبر نے غزوہ تبوک کے اندر امام علی علیہ السلام کی ایک طرح سے اپنی جانشینی کا اعلان فرمایا۔ وہ یوں کہ انہوں نے غزوہ تبوک کے اندر امام علی علیہ السلام کو اس جنگ میں آنے سے منع کیا۔ جب ان کو اس جنگ میں آنے سے منع کیا گیا رسول خدا کی طرف سے، تو لوگوں نے آ کے ان کو تانے دینا شروع کر دیے، لوگوں نے آ کے ان کو اذیت کرنا شروع کر دی، لوگوں نے آ کے ان کو ایسی باتیں کہنا شروع کر دی جس سے وہ اذیت ہونے لگے۔ لوگوں نے آ کر ان کو کہا کہ رسول خدا نے آپ کو بچوں کا اور عورتوں کا رہبر اور رہنما بنا کر یہاں پر رکھا ہے، آپ میں جنگ لڑنے کی صلاحیت۔ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ میری آواز کسی کو نہیں آ رہی ہے؟ میری آواز نہیں آ رہی کسی کو بھی؟ سر آ رہی ہے۔ سر آ رہی ہے۔ کس نے بولا تھا آواز نہیں آ رہی ہے؟ سر آ رہی ہے لیکن تھوڑی کٹ کٹ کے
کوئی آواز کا پرابلم ہے نا، وہ کی طرف سے ہی پرابلم ہوگا، کیونکہ باقیوں کو آواز آ رہی ہے، لہٰذا آپ اپنے انٹرنیٹ یا اپنا جو ڈیوائس ہے اس میں چیک کر لو، اس میں کوئی ایشو ہوگا۔ امام علی علیہ السلام کو رسول خدا نے غزوہ تبوک میں آنے سے منع کیا، ان کو یہ فرمایا کہ آپ یہیں پر رک جائیں۔ جب امام علی علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے نہیں آ رہے تھے تو کچھ منافقین نے آ کر امام علی علیہ السلام کو طعنہ دینا شروع کر دیا کہ رسول خدا نے آپ کو عورتوں اور بچوں کا رہبر اور رہنما بنا کر یہاں چھوڑا ہے، آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ جنگ لڑ سکو۔ انہوں نے امام علی علیہ السلام کو طعنہ دینا شروع کر دی۔ اس وقت رسول خدا تک یہ خبر پہنچی، جب رسول خدا کو یہ خبر پہنچی تو رسول خدا نے اس وقت حدیث منزلت کا تذکرہ کیا اور حدیث منزلت ارشاد فرمائے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی، آپ کی جو منزلت ہے، آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ اس ویسے ہی ہے جیسے جناب ہارون کا جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقام و منزلت تھی، کہ جناب ہارون علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کے وصی اور خلیفہ تھے، ان کے بعد آنے والے نبی تھے، اور ساتھ ساتھ ان کے بھائی تھے۔ جناب ہارون علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو رشتہ تھا، اسی رشتے کو رسول خدا نے امام علی اور اپنے درمیان بیان فرمایا کہ ہم دونوں کے درمیان میں یہی رشتہ ہے، الا انہ لا نبی بعدی۔ فرق یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ علی علیہ السلام کی نہیں ہو، یعنی میرے جانشین ہو لیکن نبی نہیں ہو، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ میرے بعد نبی نہیں ہو، باقی آپ میرے جانشین ہو، آپ میرے وصی ہو، آپ میرے خلیفہ ہو، آپ میرے بعد آنے والے رہبر اور رہنما ہو۔ امام علی علیہ السلام کو رسول خدا نے اپنا جانشین، اپنا رہبر اور اپنا وصی اور خلیفہ بیان کیا اس حدیث میں۔ یہ جو حدیث ہے، حدیث منزلت جو ہے، یہ تمام حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، چاہے وہ بخاری ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ دوسری حدیث کتابیں ہو، تمام احادیث کتابوں کے اندر یہ حدیث پائی جاتی ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ اور ایک اور نقطہ وہ یہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح نبوت اور رسالت جو ہے وہ ایک الہی عہدہ ہے، وہ ایک الہی عہدہ ہے، الہی منصب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عہدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان اس کے خاص بندوں کے لیے معین ہوتا ہے۔ اس عہدے پر فائز کرنا ہم انسانوں کا کام نہیں ہے، یعنی ہم انسان کسی مشورے کے ذریعے، ہم انسان کسی کمیٹی کے ذریعے، ہم انسان کسی گروپ کے ذریعے، ہم انسان کسی کمیٹی کے ذریعے اس منصب پر کسی کو فائز نہیں کر سکتے، نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز نہیں کر سکتے، اس طرح امامت کے منصب پر بھی فائز نہیں کر سکتے۔ یہ ایک الہی عہدہ، یہ ایک الہی فریضہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں نص کی ضرورت ہے، نص صریح کی ضرورت ہے۔ نص سے کیا مراد ہے؟ نص سے یہ مراد ہے کہ اس الہی منصب پر فائز کرنے کے لیے ہمیں ایک قرآن کی آیت یا حدیث نبوی کی ضرورت ہوگی۔ اگر ہمارے پاس قرآن کی آیت یا حدیث نبوی نہ ہو تو اس منصب پر کسی کو فائز نہیں کر سکتے۔ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں آیت بھی موجود ہے، اور مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں حدیث نبوی بھی ہمارے پاس پائی جاتی ہے۔ در نتیجہ
مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی امامت پر ہمارے پاس نص ہے۔ دوسرے لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مثلا رسول کے بعد خلیفہ ہے، ہم رسول کے بعد جانشین ہیں، ان کے لیے کوئی نص نہیں ہے۔ قرآن مجید کی کوئی ایک ایسی آیت بتائے، سر پیج نمبر کیا ہے؟ سر پیج نمبر کیا ہے؟ قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت بتائے جس میں نص پیج نمبر بتا دیں۔ جس میں نص پایا جاتا ہو، جس میں نص ہو کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام رسول خدا کے جانشین ہیں، کوئی ایسی ایک آیت بتائے۔ جی احتشام، پیج نمبر بتائیے۔ جی احتشام بتا، بتا دیں، پیج نمبر بتا دیں۔ آیت بتاؤ، آیت پڑھ کے بتاؤ۔ کون سی سر؟ جی احتشام، سر کون سی آیت پڑھ دی ہے؟ امام علی علیہ السلام کی اعلان ولایت، امام علی علیہ السلام کی ولایت پر کوئی نص، کوئی آیت مجھے پڑھ کر سناؤ، ایسی آیت جس میں مولا امیر المومنین کی ولایت پر آیت ہو، کی ولایت پر کوئی دلیل ہو۔ سر ہم بتائیں؟ کیا نام ہے؟ حسن عباسی، بتاؤ۔ سر وہ تو والی تو نہیں ہے، انما ولیکم اللہ۔ درست ہے، بالکل صحیح، آیت پڑھ کے بس سنو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ زبردست، آیت بالکل صحیح آپ نے تلاوت کی۔ اس آیت میں مولا امیر المومنین کی ولایت پر صریح تذکرہ ہوا ہے، ان کی ولایت پر، ان کی ولایت کا تذکرہ اس آیت میں ہوا ہے۔ یہ آیت مولا امیر المومنین کی امامت اور ولایت پر دلیل ہے۔ مولا امیر المومنین کی ولایت اور امامت پر کیا حدیث ہے، کون سی حدیث ہے؟ کوئی ایک حدیث ہمیں پڑھ کے بتائے۔ ان حدیث کا تذکرہ ہم نے جو درس دے رہے تھے اس میں ہوا ہے۔ مولا امیر المومنین کی ولایت پر یا امامت پر کوئی ایک حدیث پڑھ کر بتائے۔ جی کون پڑھ کے بتائے گا؟ جاسم آپ بتاؤ گے؟ سر من کنت مولا فہذا علی مولا۔ زبردست، یہ آیت، یہ حدیث، سر میں نے بتایا روشن میں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی جو آج ہم نے بتائی، وہ کیا ہے؟ سر یہ بھی تو ٹھیک ہے جی اس کی آواز جی۔ سر، ایک اور بھی تو ٹھیک ہے، گویا حضرت جبرائیل خدا نے حضرت جبرائیل سے پیغام پہنچایا تو حضرت محمد کے لیے کہ آپ اس پیغام کو پہنچاتے، اگر آپ نے گویا آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ یہ اور آیت اللہ تبلیغ ہے، یہ آیت تبلیغ ہے، سر آپ ایک یہ دفعہ آیت سوال یہ آیت تبلیغ ہے، اس کا سر تذکرہ سوال بھی ہم ریپیٹ نے کر دیں، کل کیا تھا۔ سوال ریپیٹ کر دیں سر۔ دیکھیں یہ آئے دو آیات کا آج کلاس میں اسٹوڈنٹس نے بتایا کہ جس میں مولا امیر المومنین کی ولایت اور امامت کا تذکرہ ہے۔ ایک آیت کیا ہے؟ آئے ولایت انما ولیکم اللہ والی آیت، اور دوسری آیت آیت تبلیغ یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک۔ یہ دو آیتیں مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت پر قرآنی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال یہ ہے کہ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت پر کیا احادیث ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک حدیث من کنت مولا والی جو حدیث قدیم مشہور ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا،
اس کے علاوہ دوسری کوئی حدیث مجھے بتائے جس میں مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کا تذکرہ آیا ہو، اسے ثابت کیا جا سکے کہ علی علیہ السلام رسول خدا کے ولی ہے۔ جی سوال ریپیٹ کر لیے، آپ کو جواب دے۔ السلام علیکم۔ جواب احتشام آپ جواب دو، آپ ویڈیوز بہت کھولتے ہو لگتا ہے آپ کو کچھ کہنا جا رہا ہے۔ جی احتشام۔ میں ویڈیو نہیں بول رہا یار، میرے ساتھ ایک اور بیٹھا ہوا ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ احتشام بتاؤ، حدیث بتاؤ ایسی جس میں امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہو اور اس سے ہم امام علیہ السلام کی امامت پر دلیل قائم کر سکے۔ سر جی سر وہ والی تو نہیں الیوم اکملت لکم دینکم شاید؟ یہ آیہ اکمال ہے، اس آیت سے یہ آیت دیکھیں، یہ آیت ہمیں بھی حدیث کی تلاش ہے۔ آیت کا دو آیتیں ہم نے بتا دی، اب ہمیں ایک حدیث کی تلاش ہے جس کے ذریعے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ امام علیہ السلام ولی ہے، امام علیہ السلام امام ہے۔ اب حدیث کی تلاش ہے ہمیں۔ جی احتشام بتاؤ آپ۔ احتشام آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ سر میں بتاؤں سر؟ احتشام بتائے گا، احتشام۔ سر میں روشن سر میں بتاؤں؟ احتشام بتائے گا، باقی کوئی بھی نہیں بتائے، احتشام بتائے گا۔ نہیں بتاؤ۔ احتشام کہاں گئے ہو؟ جی بتاؤ۔ نہیں کرو نا زویب۔ سر میں میں نہیں آ رہی، احتشام بتائے گا، احتشام۔ ابے آواز نہیں جا رہی کیا یہاں سے وہاں؟ سر ویسے احتشام کیوں بتائیں؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ ذرا میں نہیں آ رہی، نہیں کرنا ہے یار۔ احتشام کو نہیں پتا ہے؟ جی آپ کو نہیں پتا احتشام؟ نہیں پتا سر۔ پھر غور سے سنو تاکہ آپ سیکھ جاؤ۔ غور سے سنو اپنے دوستوں کا جواب۔ جی روشن علی آپ بتاؤ۔ سر ایک حدیث ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ یہ حدیث بھی حدیث ثقلین ہے، یہ حدیث بھی، اس حدیث سے بھی مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور امامت پر دلیل بنائی جا سکتی ہے۔ لیکن وہ حدیث جس کا آج ہم نے تذکرہ کیا وہ حدیث ہے، کون سی حدیث ہے؟ جی حدیث منزلت ہے، حدیث منزلت۔ علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ حدیث منزلت سے بھی ہم مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت پر دلیل لا سکتے ہیں۔ بس مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت پر ہمارے پاس قرآنی دلیل بھی ہے اور حدیثی دلیل بھی ہے۔ ہمارے پاس حدیث بھی موجود ہے جس میں مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی امامت اور ولایت پر دلیل قائم کی جا سکتی ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد ایک بات جس سے ہم سب کہ امام علی علیہ السلام کی جو ولایت ہے وہ صرف امام علی علیہ السلام تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی یہ ولایت، یہ امامت ان کی نسل میں بھی جاری رہی، ان کے جنریشن میں بھی جاری رہی، ان کے اولاد میں بھی جاری رہی، ان کے بعد امام حسن، امام حسین، اور ان کے بعد باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام، باقی امام حسین کے فرزندان ہمارا امام اور ہمارے لیڈر بنے رہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ حضرت مہدی صاحب علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور وہ ہمارے آخری امام ہیں،
وہ ہمارے غائب امام ہے، ان کا جو سلسلہ امامت ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا، وہ سلسلہ امامت ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جو علیہ السلام کی امامت اور ولایت کا جو عقیدہ ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے یہ عقیدہ نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ عقیدہ ہمارے پاس احادیث سے موجود ہے۔ اسے حدیث ثقلین کا تذکرہ کیا غالباً روشن علی نے، کہ ہمارے پاس حدیث ثقلین بھی موجود ہے جس میں اہل بیت علیہ السلام کی امامت اور ولایت کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ کیا ہے حدیث؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عترتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ میں آپ کے درمیان دو گران بہا، دو نہایت قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کتاب خدا ہے اور میری اہل بیت ہے۔ میری کتاب خدا ہے اور میری اہل بیت ہے، ان سے متمسک رہے، اگر ان سے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں آپس میں الگ ہونے والی نہیں ہے، آپس میں ہمیشہ جڑی ہوئی ہے، یہاں تک کوثر میرے اوپر وارد ہو جائے۔ دیکھیں، رسول خدا نے قرآن مجید کو اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو دو ثقل قرار دیا ہے، دو قیمتی، دو سنگین چیزیں قرار دی ہے، جو کہ قیامت تک ایک ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ان دونوں کا کوئی الگ میں ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ فاصلہ نہیں ہے، یہ دونوں قیامت تک ایک ساتھ الگ نہیں ہوں گے، یہ دونوں قیامت تک ایک ساتھ رہیں گے۔ اور یہاں سے ہم اہل بیت علیہ السلام اور ولایت پر دلیل قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے امت کو صرف قرآن نہیں دیا، بلکہ وارث قرآن اور وارث شریعت بھی دے دیا، اور امت کو بغیر ہادی و رہبر کے نہیں چھوڑا، بلکہ الہی رہبروں کا ایک ایسا سلسلہ بنا دیا جن میں سے پہلے امام علی علیہ السلام اور آخری حضرت مہدی صاحب اللہ زمان ہے۔ ایک اور حدیث ہمارے پاس موجود ہے، اس میں یہ کیا گیا ہے، ان هذا الامر ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفہ كلهم من قریش، کہ یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو امر ہے، امر ولایت، اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اس کے 12 امام آتے، وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔ اس حدیث کے مطابق ہمارے جو امام ہے، ہمارے جو گائیڈر ہے، رسول خدا کے بعد رسول خدا کے جو جانشین ہے وہ 12 ہے، اور وہ 12 کے 12 افراد قریش میں سے ہے، قریش سے باہر نہیں ہے۔ حدیث نبوی کو مسلمانوں کے تمام فرقوں نے اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا ہے، لیکن اس پر عمل صرف اور صرف ایک ہی فرقہ کرتا ہے، وہ فرقہ شیعہ اثنا عشری، یعنی ہم لوگ صرف اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد جو خلیفہ ہے وہ 12 ہے، اور وہ تمام کے تمام افراد قریش میں سے ہے، ان کی لسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، وہ سب کے سب 12 خلیفہ، 12 امام جو ہے وہ سب کے سب قریش میں سے ہی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ شیعہ اثنا عشری کہا جاتا ہے۔ اثنا عشر یعنی 12، شیعہ اثنا عشری یعنی 12 اماموں کو ماننے والے شیعہ، تو ہم شیعہ اثنا عشری ہیں۔ باقی جو افراد ہیں، باقی جو گروہ مسلمانوں کے پائے جاتے ہیں وہ مسلمان ہیں، ان میں سے بعض شیعہ ہے، لیکن اثنا عشری کوئی بھی نہیں ہے۔ اثنا عشری صرف اور صرف وہی افراد ہیں جو امام علی علیہ السلام سے لے کر حضرت مہدی موعود تک اماموں کا سلسلے کو قبول کرتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔
اس کے بعد ایک اور، سر آواز صحیح سے نہیں آ رہی. اب آواز آ رہی ہے صحیح؟ آواز آ سر رہی ہے ہم صحیح؟ سر ہم یہ بول رہے تھے کہ قریش ایک قبیلہ ہے نا. جی سوال کیا تھا؟ ہم بولے تھے قریش ایک قبیلہ ہے نا. جی ہاں، قریش ایک قبیلہ ہے. دیکھیے قریش ایک وہ ہے، ایک قبیلہ ہے، ان کی نسلیں جو ہے نا چلتی ہے. جیسے سادات ہے، سادات کی نسلیں چل رہی ہے. سادات ایک خاص مثلا والدین سے ان کی نسلیں چل رہی ہے، جو سید کونین اور امام علی علیہ السلام کی جو نسل ہے اس کو کہا جاتا ہے سادات. اسی طرح قریش بھی خاص افراد کی جو نسل ہے ان کو قریش کہا جاتا ہے. اب ممکن ہے وہ قبیلہ مثلا ختم ہو گیا ہو، لیکن ان کی جو نسلیں پائی جاتی ہے وہ نسلیں ان نسلوں کو ہم قریش کہتے ہیں، کیونکہ وہ خاص والدین سے پیدا ہوئے ہیں. یعنی ان کے جو اجداد ہے وہ قریش تک جا کر پہنچتے ہیں. اس کے بعد جو موضوع ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ صحابہ کرام اور ازواج رسول. صحابہ کرام اور ازواج رسول ہم سب کا احترام کرتے ہیں. ان کی شان کے خلاف کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتے، اس کو خلاف ادب سمجھتے ہیں. البتہ جو صحابہ کرام ہیں ہم ان کو عام انسان سمجھتے ہیں، ان سے ہر طرح کی غلطی اور گناہ وغیرہ کو قبول کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان سے کوئی گناہ کوئی خطا نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ گناہ اور خطا کر سکتے ہیں. ان سے گناہ اور خطا صادر ہو سکتی ہے. یوں نہیں ہے کہ ان سے کوئی گناہ اور خطا نہیں ہوتی ہے. سب کی سب سے گناہ اور خطا ہو سکتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ جو صحابہ کرام تھے ان کے درمیان لڑائیاں، ان کے درمیان جنگیں وغیرہ واقع ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب جنگ واقع ہوتی ہے تو اس کا مطلب ایک گروہ حق پر ہے، ایک گروہ باطل پر ہے، جبکہ دونوں صحابہ میں سے تھے. تو اس لیے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ جو تھے وہ سب کے سب معصوم نہیں تھے، سب کے سب گناہ اور خطا سے پاک نہیں تھے، بلکہ صحابہ کے درمیان بھی اختلاف پائے. بعض صحابہ اچھے صحابہ تھے، بعض صحابہ برے صحابہ تھے، بعض صحابہ گنہگار صحابہ تھے. کہ اس سے کوئی انکار ممکن نہیں ہے. اس پہ دو رائے نہیں ہے کہ رسول خدا کے پاس بعض افراد ایسے موجود تھے جو کہ ان کی مذمت قرآن کریم میں آئی ہے، قرآن مجید میں ان کی مذمت کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے برعکس اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو ہم ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کے عیب، ہر طرح کے برائی سے، رجس سے، غلطی سے، عصیان سے، ہذیان سے، ہر طرح کے اشتباہ سے ہم پاک سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی شان میں آیت ہی نازل ہوئی جو ان کی عصمت کی دلیل ہے. اہل بیت علیہ میں ہم کسی کو بھی ایسا نہیں مانتے، ایسا قبول نہیں کرتے کہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کوئی خطا، کوئی اشتباہ صادر ہو، کوئی غلطی صادر ہو. وہ ہر طرح کی غلطی، ہر طرح کی خطا، ہر طرح کے اشتباہ سے پاک ہے، دور ہے. اور آخری نقطہ ہمارے اس ٹاپک کا یہ ہے، اس کے بعد ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام باوجود اس کے کہ یہ افراد، ان افراد کو ہم نہایت با فضیلت، نہایت با تقوی، نہایت کمالات کے اعلیٰ درجات پر سمجھتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام، ہم یہ مانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام، ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے جو امام ہے وہ کمالات کے اعلیٰ درجات پر فائز ہے. لیکن اس کے باوجود کہ وہ کمالات کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، لیکن پھر بھی وہ
رسول خدا سے ایک لیول نیچے ہے. وہ رسول خدا کے لیول کے نہیں ہے, وہ رسول خدا سے ایک لیول نیچے ہے. رسول خدا تمام مخلوقات سے برتر, بہتر, با فضیلت تر, با کرامت تر شخصیت ہے. تمام مخلوقات سے بہتر مخلوق ہے. وہ در حقیقت احسن المخلوقات ہے, احسن الخلائق ہے, اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے رسول خدا. اس کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام کی باری آتی ہے. وَإِلَّا ائمہ طاہرین علیہ السلام رسول خدا سے کمتر اور رسول خدا سے پائن تر رتبہ رکھتے ہیں فضیلت کے لحاظ سے. یہ ہو گیا ہمارا آج کا جو درس تھا, آج کا جو ٹاپک تھا امامت اور ولایت کے حوالے سے. اور یہ ٹاپک ہمارا امامت اور ولایت کا جو تھا وہ اس طرح کمپلیٹ ہوتا ہے. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے. سر وہ جو ابھی آپ نے ایک حدیث بتائی تھی مولا علی کی, جو آپ نے پڑھی تھی انزلتا تھا شاید اس میں, والی کیا حدیث تھی, ایک دفعہ دہرا دیں. حدیث منزلت, مولا علی, رسول خدا مولا علی علیہ السلام سے فرماتے ہیں, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یا علی انت منی بمنزلت ہارون موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کوئی سوال اور؟ یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہ جو آپ نے آیت پڑھی حدیث منزلہ؟ کیا آواز آپ کی صحیح نہیں آ رہی ہے, دوبارہ یہ سوال جو ابھی آپ نے جو آیت تلاوت کی تھی حدیث منزلت, یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ یہ دیکھیے احادیث کی کتب میں آپ کو مل جائے گی. اس کا ریفرنس اگر چاہے تو آپ احادیث کی کتب میں جا کر سرچ کریں, اس میں آپ کو ریفرنس مل جائے گا. اس کا ریفرنس ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. احادیث کی کتب میں جا کے دیکھیں گے تو یہ حدیث موجود ہے, یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ. آپ ذرا بھی سرچ کریں گے تو آپ کو اس حدیث کا ریفرنس مل جائے گا. اور کوئی سوال؟ اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں, وَإِلَّا کلاس کو ہم تمام کرتے ہیں. نہیں کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر اٹینڈنس کہاں لگانی ہے؟ سر اٹینڈنس